حویلی کے اونچے در و دیوار کے پیچھے چھپا وہ ہولناک راز جس نے ایک معصوم بہن کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ پگڑی کی لاج اور زمین کی خاطر ہونے والے اس خونی کھیل کا اگلا نشانہ اب کون ہوگا؟ کیا اندھی رسموں کے اس قید خانے میں ایک اور جنازہ اٹھے گا، یا اس بار حویلی کی دیواریں بغاوت کی ایک ایسی گونج سنیں گی جو سب کچھ تہس نہس کر دے گی؟ ماں، آج باجی کی شادی ہے نا؟ 10 سالہ سائرہ نے سسکتی ہوئی ماں سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا سائرہ، مجھے تنگ نہ کر، چلی جا یہاں سے۔ ماں چولہے کے پاس بیٹھی لکڑیوں کے ڈھیر کے ساتھ اپنے آنسوؤں، اپنے دل کی ہر چیز کو دھواں اڑتے دیکھ رہی تھی۔ خیر، انہوں نے کبھی سائرہ کو ایسے نہ ڈانٹنا تھا، جانے کیوں آج وہ اسے پریشان سی دکھائی دی۔ نہ بتا اماں، میں باجی سے پوچھتی ہوں کہ وہ ایسی ہی تھی نا ہارنے والی۔ عجیب سناٹا تھا، اکیلی سائرہ نے سارے گھر میں شور مچاتی ہے، اور جب شادی ہے نا، یہ ان کی مہندی، گجرے، نہ پھولوں کا زیور، نہ کمکموں سے سجا گھر، یہ ساری چیزیں ہی تو سائرہ کے لیے حیران کن تھی۔ کتنے ارمان تھے باجی کی شادی کے اس کے دل میں، جانے یہ کیسی شادی ہے جو ڈھولک تک نہ سنی اس نے۔ باجی باجی تیری شادی ہے نا آج، کتنا مزہ آئے گا۔ کمرے کی ہر کھڑکی کو سفید پردے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں بظاہر چارپائی پر بھی سفید چادر بچھائی گئی تھی۔ سائرہ کی باجی زینب کا کمرہ آرٹ فلموں سے ہٹ کر دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک سائرہ کی نظر کمرے کے چاروں طرف گئی تھی۔ یہ کیسی شادی ہے باجی، اس میں تمہارا کمرہ سفید؟ ہے کمرہ تو کمرہ، تو نے تو آج کپڑے بھی سفید پہن رکھے ہیں۔ ہمارے کے سفید پردوں سے اس کی نظر بہن کے کپڑوں پر ٹھہری تھی۔ بول باجی، یہ تیرے ہاتھوں پر مہندی ہے نا، تیرے تن پر سرخ جوڑا، یہ کیسی شادی ہے باجی؟ بول بول نا۔ زینب کی خاموشی اور کمرے کا رنگ روپ سائرہ کی بے شک بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے سوال کر رہی تھی۔ زینب یوں کہ ہر سوال پر خاموش تھی، وہ الجھن تو کہیں سے نہ لگ رہی تھی، اور سفید جوڑے میں ملبوس سرخ سے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ سائرہ کے سوالات اس کے اندر ایک شور برپا کر رہے تھے، اس کے اندر کے زخم اور گہرے ہو گئے تھے۔ چپ کر جا سائرہ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے چپ کر جا۔ اس نے روتے ہوئے سائرہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ جا، چلی جا میرے کمرے سے باہر، جب بڑی ہو جائے گی تو سب سمجھ جائے گی۔ اب کی بار زینب غضبناک ہو کر بولی۔ بیچاری سائرہ کمرے سے بھاگتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ سامنے بابا سائیں، زینب اور سائرہ کے والد اور ادا سائیں فراز اور ادا عامر آتے دکھائی دیے۔ وہ تینوں کی لاڈلی تھی۔ میں زینب کو بھی دونوں بھائیوں اور باپ نے اسی لاڈ سے ہی تو پالا تھا۔ دونوں بھائیوں کے پیچھے مولوی صاحب بھی آتے ہوئے دکھائی دیے، جانے کیوں وہ بھی خوف زدہ سے لگ رہے تھے۔ زینب بیٹی پردہ کر لو، نکاح والے آئے ہیں۔ بابا سائیں سے جڑے پر سائرہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پر بے سمودی یہ کہنا تھا، وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ پھر بابا سائیں اور ادا سائیں زینب کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر چل دیے۔ سائرہ کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا تھا۔ وہ پھر سے زینب کے کمرے میں چلی گئی۔ اب منظر تھوڑا بدلا ہوا تھا کہ زینب کے ہاتھ میں سب سے لاسٹ والا قرآن پاک تھا، اور اس کے سفید بال میں سر پر سفید چادر تھی۔ تیرا دھیان کدھر ہے باجی؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھی۔ سائرہ وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی قرآن پاک پر نظریں گڑائی بولی۔ بول باجی۔ سائرہ بھی ہم وطن گوش ہوئی۔ بھاگ جا۔ ہاں سچ کہتے ہیں، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ آنکھیں پھاڑے پاگلوں کی طرح سائرہ کو بھاگ جانے کا کہہ رہی تھی۔ بھاگ جا، کھلونے بغاوت کر دے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا کہ اس کی آواز آنا بند ہوئی تو سائرہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں اماں، سائرہ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ ماں جو پہلے ہی دلی شکوے سے اچھی ہم باہر رہی تھی، سائرہ کو اس طرح دیکھ کر زینب کے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ زینب زینب، ہائے میری بچی، زینب اٹھ جاؤ۔ قرآن پاک کو سینے سے لگائے وہ اس دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ لاچار ماں کی آہ و پکار نے سارے گاؤں کو خبر کر دی کہ زینب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی موت نے روچک لیا۔ ہائے میری لاڈلی، میری زینب، میری بیٹی۔ وہ بیچاری ماں کے بین تو کسی بھی پتھر کو موم کر دیتے، پر نہ جانے یہ باپ اور بھائی کیسے انسان تھے جو نہ روئے نہ گن ہوئے۔ ادا سائیں، باجی کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ مر گئی ہے ادا سائیں؟ سائرہ نے بڑے بھائی سے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہ میرے پتر، ایسا نہیں کہتے۔ زینب بیٹی نے تیرے ادا سائیں اور بابا سائیں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ مری نہیں ہے، وہ جنت میں گئی ہے، سیدھی جنت میں۔ ادا سائیں نے محبت سے سائرہ کو سمجھایا تھا۔ جنت میں؟
سائرہ نے سفید کفن میں لپٹی بہن کو غور سے دیکھا اور ننھے سے دماغ پر زور دیتے ہوئے سوچتی رہی، آخر ماں کو بیٹی کے جنت جانے کی خوشی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس ماں کے پاس تو مجال شکوہ بھی نہ تھی۔ جوان بیٹی کی خبر پر پھولوں کی چادر ڈال کر ماں تو آدھی مر گئی تھی، پر بھائیوں اور باپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ وڈیروں کی دنیا ہے جہاں عورت کی بے بسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اسے جینے کا حق رنبیر کا دل توڑ دیتے، پر وڈیرے سائیں نہ دیں تو عورت کو کوئی حق نہیں جینے کا۔ اس واقعے کو 8-10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سائرہ اب زینب ہی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ سارے گھر میں چہچہاتی، ہر کسی کو ہنساتی زندگی سے بھرپور سائرہ نے سامنے پھر دھوپ کو کچھ کم کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں کبھی آنکھ مچولی کھیلتی تو کبھی سہیلیوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی۔ آج بھی آنکھیں بند کر کے سہیلیوں کو تلاش کر رہی تھی جب سامنے اونچی پگڑی والے بابا سائیں آن کھڑے ہوئے۔ پکڑ لیا پکڑ لیا۔ بابا سائیں کے بازو تھام کر اسے جھٹ سے آنکھوں سے پٹی اتار دی تھی۔ ارے میرے بیٹی، بابا سائیں کھلا کر ہنس دیے تھے اور وہ بھی لاڑ سے ان کے گلے لگ گئی۔ سائرہ ہر رات زینب جی کے آخری جملے سوچتی رہی کہ آخر اتنے پیار کرنے والے بابا سائیں نے کس بات کی بات کرنی ہے اور کیوں؟ کیا بات ہے؟ ہاں، یہ آج کی شام کچھ عجیب سی ہی تھی۔ بابا سائیں نے سب کو اکٹھا کیا تھا۔ شاید کوئی اہم فیصلہ سنانے والے تھے جو آج اس طرح سب کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ شام کی آپ کو پہلے نمودار ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے صحن میں دونوں بھائی، باپ اور ایک لاچار ماں، اپنی دوسری زندہ بچنے والی بیٹی کو بازوں کے حصار میں لیے پھر سے نئی شروعات بننے کا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ماں، تم آج پریشان سی لگ رہی ہو؟ سائرہ نے روتی ہوئی ماں سے اس کا چھپا درد جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج تیرے بابا سائیں کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ فیصلہ مجھ سے میری زندگی کی بات کی جمع پونجی نہ چھین لے۔ سائرہ تڑپتی ماں نے روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ رات گہری ہوئی تو بابا سائیں سائرہ کے کمرے میں آئے ہیں اور سائرہ کمرے میں کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو آج کچھ مدھم سا لگ رہا تھا۔ میری لاڈو، بابا سائیں نے محبت سے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے بابا جانی، آپ اس وقت؟ ہم آج اپنی بیٹی سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ اس وقت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ سائرہ نے محبت سے بابا سائیں کے ہاتھ تھام لیے۔ شاباش سائرہ، میں نے تیری زندگی کے بارے میں اہم فیصلہ کیا ہے۔ تجھے بس میری پگڑی کی لاج رکھنی ہے، مایوس نہ کرنا مجھے۔ آخر کے سامنے کھڑے کھڑے شاید آج بابا سائیں ساری بات مکمل کرنے کے موڈ میں تھے۔ سائرہ بیٹی، ہم نے تیری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ نے چونک کر بابا سائیں کو دیکھا۔ ہاں، شادی، ویسے ہی شادی جو تیری زینب باجی کی ہوئی تھی۔ اس میں میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری عزت کی لاج رکھو گی۔ پر بابا سائیں، باجی کی تو شادی ہوئی ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے اس کا دلہا تو آیا ہی نہیں تھا، تو شادی کیسے ہوگی؟ سائرہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ادھورا تھا سائرہ بیٹی، لگتا ہے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا ہے۔ بابا سائیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک اٹھا کر سائرہ کے سامنے لے آئے۔ یہ ہے تیرا دلہا۔ اچانک سے سائرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پر بابا سائیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بابا سائیں غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹیاں ایسے سر جھکاتی ہیں، زبان نہیں چلاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، اب بات ختم۔ سائرہ حیران کن نظروں سے بابا سائیں کو جاتے دیکھتی رہی۔ جانے یہ خوشی کی بات تھی یا موت کی خبر، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ ہاتھوں میں قرآن تھامے بت بنی کھڑی تھی۔ قرآن سے شادی کیسے؟ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مان لوں بابا کی بات؟ یہ ناممکن ہے۔ مجھے نہیں رہنا اس کب خانے میں۔ بابا نے سائیں تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر یہ کیا؟ وہ خود ہی سے بہت سے سوال آف کر رہی تھی۔ میں زینب باجی نہیں ہوں۔ یہ پاک کلام پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں قرآن پاک کو تعظیم سے توڑ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو پر ایک ماں کی زندگی غروب کر گیا۔ ماں سے دوسری بیٹی کے سودا جرمانہ فیصلہ برداشت نہ ہوا تھا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑوا کر خاموشی سے میرے ذہن میں چلی گئی۔ ملنے جلنے والے ہر شخص بت بنی سائرہ سے افسوس کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھ سے نہ کوئی اشک ٹپکا، نہ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا۔ بابا سائیں، اس کی زبان سے یہ لفظ مشکل پیدا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہی ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا تھا۔ ہاں دہرانی، یہ ہم تینوں بیٹوں کی پگڑی کا سوال ہے۔ مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں نے اس وقت اپنے فیصلے پر پر اصرار کیا۔
ان میں سائرہ خاموشی بیٹھی ماں بونچ نالے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی، میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں انہی کی طرح؟ کیوں میرے اللہ نے اور میرے دین اسلام نے تو میرے بابا میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا؟ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں ہم ماں بیٹیوں کے جنازے اونچے کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ میں اس طرح اپنے اس بندے نہیں دوں گی۔ میں اس انتظام سے اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے اس وقت بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو اسے جم کر کے مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بغاوت زینب کا آخری جملہ آج اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آج شام سپورٹ لے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے سائرہ کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی بالکل ایسے ہی سجایا گیا جیسے کبھی زینب کا کمرہ سجایا تھا۔ کب تک تیار ہو جائے گی ہماری بیٹی؟ بابا سائیں نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ بس 2 گھنٹے بابا، مریم نے آہستہ سے آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، اب ہم چلتے ہیں، تو معتبر ہو جائے گی بیٹی۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد اب تو بس اسی کمرے میں رہا کرنا۔ تیرے لیے نوکروں کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ادا سائیں ہے جن کی وہ سگی بہن تھی۔ سائرہ نے خاموش رہنے پر اتفاق کیا کہ رات سیاہ کڑے اندھیرے میں وہ پر پھیلائے سناٹے کے ترانوں کی دھن کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون بری طرح رس رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں بھی اس کے اندر عجیب شور برپا تھا۔ ایک عورت، ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی کی مثال صرف اتنی ہے۔ وہ اکثر گھر کر رہ گئی۔ کھڑکی میں نظر آتا مہتاب زور کی طرح پرکشش تھا، لیکن آج بے رنگ بے کچر لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سے اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے کہ اسی گھر سے نکلنے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پارک میں لگی چوکی سے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں۔ وہ اپنے یہاں تک آئی تو سانس لینا محال تھا۔ ادھر بابا سائیں نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی تھی۔ سائرہ ابھی ٹھیک ہے، چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو۔ چلیے اندر چلیں مولوی صاحب۔ سائرہ کے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، البتہ قرآن پاک کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام ہے، جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ نے اور ادا سائیں نے قرآن پاک کو پڑھ لیا مگر اسے سمجھ نہ سکے اور اپنے دالیانہ رسموں اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ جائیداد میں میرا حصہ 1% ہے اور وہ بھی اسے قرآن میں لکھا ہے، مگر مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے سمجھ لیجیے کہ باجی اور ماں کی طرح آج میں بھی دفن ہو گئی، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کم سے کم اتنا سکون تو ہوگا کہ میں لڑ کر مری، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں، کمزور اور لاچار نہیں۔ بھلے زمانہ ابھی آپ جیسے مردوں کا ہے، لیکن قانون اب میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کے قانون کو پاس کر کے دم لوں گی تاکہ آنے والی نسلیں اس ظلم سے بچ سکیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کہوں گی، خدا کے لیے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کریں۔ کل قیامت کے دن کس طرح اللہ پاک کا سامنا کریں گے آپ؟ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا۔ آپ کی لاڈو ہاتھ کا ایک ایک لفظ بابا سائیں اور دونوں بھائیوں کو انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ ایک گاڑی نکالو، بابا سائیں چیخ کر بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکالتے، کچھ فوجی جوان ایک نقاب پوش عورت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت کیوں، کیا ہوا؟ فوجی جوان ادا سائیں کے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ یہ بیوی بتا رہی ہیں کہ آپ نے 10 سال پہلے ان کی بہن کو قتل کر دیا تھا اور کچھ دن پہلے اس کی ماں کو۔ دیکھیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بیوی ہماری دشمن ہوگی جو آپ کو ورگلا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ بابا سائیں بھی مڑ کر بولے۔ آپ زندگیوں کے نہیں موت کے فیصلے کرتے ہیں بابا سائیں۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی سائرہ کھڑی تھی، ایک مضبوط عورت جو اپنے اور آنے والی نسل کے جائز حق کے لیے کمر کس کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی جاہل لڑکی۔ ادا سائیں بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ادا سائیں کوئی قدم اٹھاتے، ایک فوجی جوان آگے بڑھا اور ان سے بندوق چھین لی، اور سائرہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں 10 سال پرانی زینب نہیں ہوں ادا سائیں، مجھے میرے حقوق پتہ ہیں۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو اور وہ بھی میری بہن کے یہاں جنت میں جائے، تو ویسے ہی اس کا نکاح کرو جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ادا سائیں تڑپ اٹھے تھے۔ دیکھا بابا سائیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مگر افسوس،
افسوس آپ نے بیٹوں کی خاطر بیٹی کو قربان کر دیا۔ بابا کل قیامت کے دن میری اس بہن کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ وہ بابا سائیں کے قریب کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی بولتی گئی تھی۔ بابا سائیں اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور نگاہ ندامت سے جھک گئی تھی۔ سر مجھے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجیے، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوجی دستے کے ہمراہ چل دیے۔ وہ اسلام سے ہٹ کر بنائے گئے ہر اصول سے بغاوت کرنے پر آمادہ تھی اور پھر حوصلہ بھی اس کی مضبوط ہوتے ارادے اس کے لیے راہ ہموار کیے ہوئے تھی۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ شکریہ۔